اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الاحقاف مکیہ وهي 35 آیة و4 رکوعات۔ سورہ احقاف مکی صورت ہے، 35 آیات اور 4 رکوع پر مشتمل ہے۔ 26واں پارہ۔ آج پہلا سبق ہے سورہ احقاف کا، آیت نمبر 1 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، حروف مقطعات جن کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ تنزیل الکتاب، کتاب کا اتارنا ہے، من اللہ، اللہ کی جانب سے، العزیز جو زبردست ہے، الحکیم اور حکمت والا۔ ما خلقنا السماوات والارض، ہم نے جو بنائے ہیں آسمان اور زمین، وما بینہما اور جو ان کے بیچ ہے، الا بالحق تو وہ ٹھیک کام پر بنائے، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى اور ایک مقرر وعدے تک، وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور جو لوگ منکر ہیں، کافر ہیں، عَمَّا أُنذِرُوا جس چیز سے وہ ڈرائے جاتے ہیں، مُعْرِضُونَ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، أَرَأَيْتُمْ بھلا تم دیکھو تو، ما تدعون من دون اللہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض انہوں نے کیا بنایا ہے زمین میں، ام لہم شرک فی السماوات یا ان کی کوئی شراکت ہے آسمانوں میں، ایتونی بکتاب من قبل ھذا ایتونی لے آؤ میرے پاس، بکتاب کوئی کتاب، من قبل ھذا اس سے پہلے کی، او اثارۃ من علم یا کوئی علم جو پہلے سے چلا آتا ہو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ احقاف ابتدا کی گئی ہے توحید کے بیان سے، اور سورہ مبارکہ مختلف مضامین پر مشتمل ہے جن میں توحید کے ساتھ عقیدہ آخرت کو ذکر کیا، اور اسی کے ضمن میں کچھ آداب ذکر کیے گئے ہیں جن کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے۔ حامیم سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ابتدا کی ہے جو حروف مقطعات میں سے ہے، اور ان کا علم اللہ سبحانہ و تعالی کو معلوم ہوتا ہے۔ پھر کہا کہ یہ جو کتاب ہے یہ اس اللہ کی جانب سے ہے جو زبردست اور حکمتوں والا ہے۔ تو اس بات سے دعوت دی جا رہی ہے انسان کو کہ یہ جو مضامین آگے بیان ہو رہے ہیں قابل غور ہیں، کیونکہ جس نے یہ احکامات بھیجے ہیں، جو مضامین جس نے اتارے ہیں، وہ ذات حکمت والی بھی ہے اور زبردست بھی ہے۔ توحید کی طرف پہلا قدم کہ ہم نے ہی بنایا ہے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، تو پہلے تو ان کا بنانا ہی بالکل حق کے ساتھ ہے، اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، اور یہ پیدا کیا ہوا بھی ایک میعاد مقرر تک کے لیے ہے۔ اب وہ میعاد مقرر کب آئے گی اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہے۔ اور کہا کہ یہ زمین، آسمان اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بنائی ہیں، اسی لیے توحید کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ انسان ایک اللہ کی ذات پر ایمان رکھے،
اور اس پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس عقیدے کی طرف وہ بلائے اس عقیدے پر بلا شک و شبہ ایمان لایا جائے، جس میں سے یہاں پر قیامت کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں ان کو جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے، یعنی کہ اگر تم نے توحید کا انکار کیا تو قیامت میں تم کو عذاب دیا جائے گا، تو وہ اس بات سے بے رخی اختیار کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور توحید کو قبول نہیں کرتے۔ تو آپ ان سے پوچھئے، جب ایک انسان کوئی بھی بات کرتا ہے اپنے بات کے لیے اس کے پاس دلائل کا ہونا ضروری ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلائل مانگ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کو ایک نہیں مانتے کہ وہ رب ایک ہے، ایسا نہیں مانتے، تو چلو تم ایسا کرو، ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، تمہیں جو لگتا ہے جو اللہ جیسے ہی حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، سجدوں کے لائق ہیں، جنہیں ان صفات والا مانتے ہو، تو چلو پھر یہ دکھا دو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، زمین میں کیا بنایا انہوں نے، ان کی زمین کی پیدائش سامنے لے آؤ کہ زمین میں سے یہ چیز انہوں نے بنائی ہے۔ اگر ایسا نہیں لا سکتے، ام لہم شرک فی السماوات، تو آسمان میں کیا شراکت داری ہے ان کی، آسمان کا کتنا سا حصہ بنایا وہ بتا دو۔ اور اس کے لیے دلائل دو طرح کے ہوتے ہیں، کہ کسی بھی دعوے کے لیے یا تو عقلی دلیل کی ضرورت ہے جو عقل سے ثابت ہو سکے، اور یا نقلی دلیل ہوتی ہے، نقلی بمانا یعنی جو دوسروں سے سنتے سناتے آئے۔ اب عقلی دلیل تو ہے نہیں کہ تم دیکھو زمین آسمان میں کس کی شراکت داری ہے، تو سب کو معلوم ہے کہ کسی کی شراکت داری نہیں، جیسے قرآن کریم میں دوسری بہت سی جگہوں پر یہ مضمون واضح کیا کہ جب ان کافروں ہی سے پوچھا جاتا ہے کہ زمین کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے بنایا، تو کہتے ہیں اللہ نے بنایا۔ تو اس کے لیے تو کوئی دلیل عقلی ان کے پاس موجود نہیں، لہذا اللہ نے فرمایا ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، لہذا یہ تو کوئی دلیل ان کے پاس نہیں کہ آسمان اور زمین کی بناوٹ میں کون اللہ کا ساجھا ہے، کون اس کا شراکت دار ہے، یہ تو معلوم نہیں۔ دوسری دلیل ہے نقلی، اور نقلی دلیل دو طرح کی ہو سکتی ہے، یا تو خود اللہ ہی کی طرف سے وہ دلیل آئی ہو آسمانی کتاب کی صورت میں، جیسے تورات، انجیل، قرآن، اور اگر ایسا نہ ہو تو دوسری صورت ان لوگوں کے اقوال ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنا رسول اور نبی منتخب کر لیتے ہیں۔ تو نقلی دلائل دو طرح کے ہو گئے، یا تو وہ کتاب کی نازل شدہ صورت ہوگی یا وہ انبیاء کے اقوال ہوں گے۔ لہذا ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کوئی کتاب لے آؤ جو اس سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہو اور جس کے اندر لکھا ہو کہ بت پرستی کرو اور شرک کرو، جس کتاب میں یہ اجازت ہے وہ کتاب لے آؤ، اور ظاہر ہے ایسی تو کوئی کتاب بھی موجود نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو دوسری قسم یعنی انبیاء کے اقوال لے آؤ، او اثارت من علم، کوئی علم جو پہلے سے اس بارے میں انبیاء سے نقل در نقل چلا آ رہا ہو، جس میں شرک اور بت پرستی کی دلیل موجود ہو، کسی نبی نے خود کیا ہو یا کسی کو حکم دیا ہو۔ اور جب تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر تمہارا یہ قول اور تمہارا یہ عمل سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اثارت من علم کی تفسیر میں حضرت اکرمہ اور حضرت مقاتل رحمہ اللہ دونوں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب روایت عن الانبیاء ہے، یعنی کہ اگر انبیاء سے کوئی روایت منقول ہے تو وہ لے آؤ۔ اور خلاصہ یہ ہوا کہ نقلی دلیل دو طرح سے معتبر ہوتی ہے، یا تو آسمانی کتاب جو اللہ نے کسی نبی پر نازل کی، دوسرا خود کسی نبی کا قول جو معتبر سند سے ثابت ہو، اور ظاہر ہے ایسا کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اور بعض حضرات نے اثارت من علم کی تفسیر میں اور بھی بہت سے اقوال نقل کیے ہیں، لیکن وہ احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں ہیں، لہٰذا ان کو یہاں پر ذکر کرنا بھی زیادہ مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کی طرف بلایا ان کو،
اور کہا کہ جب توحید کی طرف تم توجہ نہیں دیتے تو اس چیز کو دیکھ لو کہ جس چیز کی تم پرستش کر رہے ہو، جس کے دعوے دار ہو، ان دعووں پر کوئی دلائل پیش کرو، اور دلائل ان کے پاس موجود نہیں، اس لیے کہا ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. کیونکہ جو انسان سچ بول رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی برحق ہیں، اللہ کی ذات پر بے تحاشا گواہیاں موجود ہیں، قرآن برحق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت برحق ہے، ہر چیز پر بے شمار گواہیاں موجود ہیں. تو ایسے ہی جو لوگ جھوٹے خدا اپنے بنا رہے تھے ان سے تقاضا کیا گیا کہ اس کی کوئی دلیل پیش کرو، اور ظاہر ہے ایسی کوئی دلیل کسی کے پاس موجود نہیں ہوتی. اللہ کریم ہمیں حق اور سچ کے راستے پر اپنے خاص فضل و کرم سے قائم رکھے، اور ہر وہ چیز جس کا اثر گناہ کی طرف لے جانے والا ہو یا جو گناہ کی شکل بن سکتا ہو، اللہ کریم ان تمام معاملات سے ہمیں عافیت کے ساتھ اپنے دامن میں چھپا کے رکھیں، اور اس قرآن کے ساتھ ہمارے محبت کا تعلق تا قیامت اللہ جاری و ساری رکھیں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.